نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر کئی ایک مخلوقات کو پیدا کیا، کئی اس کی اسپیسی ہے، کئی اس کی کیٹیگری ہے، لیکن اس کے اندر انسان کو فی احسن تقویم کا لقب دیا، اس کو بہترین شکل و صورت اور گیان اور عقل اور شعور دے کر ایک انسان کی تخلیق کی۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساخت بنائی وہ بہترین شکل و صورت کے اندر رکھی، دماغ بھی دیا، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، گیان بھی دیا کہ اللہ کی بندگی کرے گا۔ اللہ کہہ رہا کہ میں نے آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ آپ ہماری بندگی کریں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے رکھا تاکہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور اپنی تخلیق کا مقصد سمجھیں کہ ہم کسی کوئی عبث یا کوئی بیکار یا کوئی اس طریقے کے نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ہمارا کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنے کا، اور وہ ہے بندگی کا، نیک کام کرنے کا، نیکی کرنے کا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دے رکھا ہے، اس کو اختیار دے رکھا ہے، چاہے وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے وہ برائی کا راستہ اختیار کرے۔ انسان کو فری ول دے رکھا ہے، اختیار دے رکھا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا، اس کو گیان دے دیا، عقل دے دی، دماغ دے دیا، راستہ بتا دیا پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور انسان کے اندر کچھ فطری طور کے اوپر بھی ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو برا مانتا ہے، جیسے سچ بولنا، کسی کی ہمدردی کرنا، یہ تو انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ کسی گندی چیز سے بچنا، اچھی چیز کو اختیار کرنا، سچ بولنا، امانت داری ہے، دیانت داری ہے، کچھ اخلاقیات کی باتیں ہیں، یہ تو آٹومیٹک انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک کو ایکسپٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی تو سمجھ ہے بطور انسان کے کہ یہ چیزیں جو ہے بری ہے اور یہ چیزیں جو ہے بھلی ہے۔ اس کو فطری کہتے ہیں، نیچرلی طور کے اوپر جبلت میں، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں رکھی ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے مزید اس کا ایکسٹینشن کر دیا کہ اس طریقے سے جو ہے یہ نیکی ہے، اس طریقے سے یہ بدی ہے، اگر یہ کرو گے تو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ مزید پیغمبروں کی تعلیمات کے ذریعے سے دینیات کو ایکسٹینڈ کیا، اس کو سمجھایا، اس کی تفصیلات بتائی کہ اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں۔ اب اللہ نے ہم کو راستہ بتا دیا، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ ہمارے لیے پیغمبروں نے واضح کر دیا کہ اگر اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے، اور اس راستے پہ چلو گے تو اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے انعام کے طور کے اوپر جنت رکھا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں پائی جا رہی ہیں اور جتنی بھی بد اخلاقی پائی جا رہی ہے، بے غیرتی پائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے یہاں حسد اور جلن پایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی جو ہم گلہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں اپنے بھائی کے دل کے اندر، تو وہاں پر ایمان کیسے برقرار رہے گا؟ ان دلوں کے اندر ایمان اور یہ بے غیرتی اور بے حیائی اور بدخواہی اور حسد، دونوں متضاد چیزیں تو دل میں ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اگر دل کو پاکیزہ کرنا ہے تو اللہ کے ذکر سے پاکیزہ کیجیے اور نیکی کو اپنانے کی کوشش کیجیے، چاہے چند نیکیاں ہی ہو لیکن پاکیزہ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے لیے ہو، تو وہ نیکیاں تمہاری گناہوں کے اوپر بھاری پڑ سکتی ہے۔ اور اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب کے اوپر غالب کر رکھا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہو گے، سچے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ،
پوری چوائس کے ساتھ، پوری خواہش کے ساتھ کہ میں اللہ کی رضا کو تلاش کروں، میں اپنے خالق حقیقی، اپنے کریٹر کو راضی کروں، تو آپ کو کچھ الگ سے ہی سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تھاؤٹ آؤٹ آف دا باکس، یعنی ایک منفرد آپ کی سوچ ہونی چاہیے، سب سے ہٹ کر کہ میں اللہ کو کیسے راضی کروں. آپ کا یہ منفرد عامل ہونا چاہیے. جیسے دیگر تو تمہارے لواحقات ہیں، زندگی کے لوازمات ہیں، آوشکتا ہیں، زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، ان سب کو چھوڑ کر آپ ایک منفرد آپ یہ بات سوچو گے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے، یہ سوچ لے کے تم چلو گے تو آپ کا ہر قدم، آپ کا ہر اسٹیپ آپ سوچ سمجھ کر اٹھاؤ گے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں، کیا خلاف شریعت تو نہیں، کیا میں اسلام کا کوئی پروٹوکول تو نہیں توڑ رہا ہوں. تو آپ کی سوچ، آپ کی تھاؤٹ آؤٹ آف دا باکس، جو دنیاوی باکس جو ہے، دنیاوی معاملات سے ہے، اس سے ہٹ کر آپ کی سوچ الگ بن جائے گی، اور انشاءاللہ آپ نیکی کے مقام کے اوپر چڑھنے لگو گے، نیکی کے مقام کو اختیار کرنے لگو گے. آپ کی زندگی کے اندر آپ کی روحانیت جو ہے، انٹرنل پاور جو ہے، وہ ایک اسٹرانگ بننے لگے گا. اور آپ کی روحانیت جب مضبوط ہوگی تو دنیا دوستو چند دنوں کے لیے ہے. کئی پہلوان آئے، کئی شاعر آئے، کئی بادشاہ آئے، کئی وزراء آئے، کئی مالدار آئے، کئی کروڑ پتی اربی پتی آئے، کئی اسکالرس، کئی رائٹرس، کئی بدھی جیوی، اور کئی بڑے بڑے مہان پروش، بگ پرسنالٹیز آئے، لیکن وہ سارے دنیا سے چلے گئے. یہ دنیا کسی کا ساتھ دینے والی نہیں ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، کرائے کا مکان ہے. چند دنوں کے لیے ہم آئے تھے اور یہاں دنیا میں ایسے ہم اس کے لالچ میں پڑ گئے کہ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے. مالیے پہ مالیہ بناتے رہے، گاڑی پہ گاڑی خریدتے رہے، بزنس کو اور ایکسٹینشن کرتے رہے، بڑھاتے رہے، اس کی توسیع کرتے رہے کہ بس دولت ہے تو سب کچھ ہے. لیکن یہ بھول گئے کہ یہ زندگی جو تمہارے کو ملی تھی بہت مختصر شارٹ کٹ لائف تھی، اور آپ نے کئی ایک ضروریات کو اس زندگی میں آپ نے شامل کر دیا اور خالق حقیقی کو بھول گئے، جس نے تم کو کس لیے پیدا کیا گیا تھا. یہ موت اور زندگی کا اللہ تعالیٰ نظام نہیں رکھتا تو لوگ خدا کو پوچھتا ہی نہیں کوئی. لیکن انسان کے اوپر موت کی تلوار لٹک رہی ہے کہ کبھی بھی زندگی کی لائن ڈراپ ہو سکتی ہے، کنیکشن کٹ سکتا ہے. کہاں پہ کٹے گا؟ ما تدری نفس فی ای ارض تموت، یہ تو کوئی نہیں جانتا کہاں پہ انسان کی موت آئے گی. لیکن جب موت کی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہے ہر انسان کے اوپر، تو پھر وہ نیکی کرنے کی سوچے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا نظام رکھا ہے اور تم کو فری ول دے رکھا ہے. فرشتے ہیں جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کو اختیار ہے، چاہے وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ ضلالت کا راستہ اختیار کرے، چاہے بدی کرے، چاہے نیکی کرے. اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا اور عقل بھی دی کہ وہ اپنے عقل کو کس طریقے سے یوز کرتا ہے، اپنے نالج کو کس طریقے سے اس کا ایکسپریمنٹ کرتا ہے، کس طریقے سے نالج کو استعمال کر کے صحیح راستے کو منتخب کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے انسٹرومنٹ سوچنے کے، سمجھنے کے، حواس خمسہ دیا کہ اچھے اور برے کا تعین کر سکے. لیکن اب انسان اگر برائی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، کھاک کھرود رکھ رہا ہے، اپنے بھائی کو برائی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور دنیا انسانیت کے اگر وہ کام نہیں آ رہا ہے تو اس میں خرابی انسان کی خود کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا سیلف انٹرسٹ تو ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی ہم خیر خواہی کو نہیں دیکھتے. تو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے نفس کا. ٹھیک ہے دوستو؟ ہاں، اپنا پیٹ تو گدھے بھی بھر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ انسان وہ ہے جو دوسرے کے کام آئے. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اچھے اخلاق رکھو، اچھی عادتیں رکھو اور اللہ کی بندگی کرو، تسبیحات پڑھو، نیکی کرو. دوستو یہ زندگی جو ہے یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے. ابھی ایک سیکنڈ گیا، ابھی ایک منٹ گئی، ابھی گھنٹے گئے، ابھی دن گئے، ابھی مہینے گئے، ابھی برس چلے گئے، کچھ پتہ نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے؟ کچھ پتہ نہیں پڑتا ہے.
جب تک تمہارے پاس ویڈیو پہنچے گا اس سے پہلے ہماری زندگی کے کافی دن کم ہو چکے ہوں گے۔ تو دوستو یہ بس زندگی تو یوں ہی چل رہی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے، انسان کو احساس نہیں۔